سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اہلیہ سیدہ صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے بیان کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو شخص کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے جا کر سوال کرے فسألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، صدا کتنی بڑی ہے، 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنے نمازی ہیں معاشرے میں جو یہ کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں، دھندا بنایا ہوا ہے، پیغام دیتے ہیں فلاں کے پاس چلی جا، بڑی صحیح بتائے گا تجھ پر کس نے جادو کیا۔ عورت مریض جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اشتہار ہوتا ہے، اس کا کہیں تکا لگ گیا، عراف نے خبر دی ایسا ہوگا ویسے ہو گیا، وہ اب تا حیات اس کے لیے اشتہار ہے، جہاں جائے گی میرا جو پیر ہے نا اس کے پاس چلی جائے۔ اولاد نہیں ہو رہی، بیگم تیری کوکھ باندھ دی ہے، کوکھ رحم کو جادو سے سیل کر دیے۔ اللہ چاہتا ہے اولاد دینا، لیکن پیر صاحب نے سیل کر دی۔ میرے پاس بہت کیسے آئی ہو مریض، میں مریضہ سے پوچھتا ہوں، خامد سے پوچھتا ہوں اس کے، جی ہماری کوکھ باندھ دی ہے۔ کس نے باندھ دی ہے وہ پتہ ہے ہمیں، پتہ ہے، پڑوسن ہے ہماری ننان نند، وہ بڑی دشمن ہے میری، مفت میں خیال، اس بیچاری کو خبر بھی نہ ہو جس کے ذمہ لگا ہو، کسی خبیث نے کہہ دیا۔ وہ ایک سچا واقعہ ہے پرانا، ایک عورت اپنی ساس کے ساتھ گئی اور پیر صاحب کو کہا جی مجھے یہ تکلیف ہے، یہ اس نے کہا جادو۔ اب اسے یہ نہیں پتا تھا، اس نے کہا کون ہے یہ، اس نے کہا یہ امی ہے۔ اب ساس کو بھی امی کہتے ہیں معاشرے میں۔ اس نے کہا علاج جی، اس نے کہا اچھا ویسے میں احتیاط کروں گی، مجھے ذرا پیر صاحب بتا دیں، آپ کو نذرانہ پورا دوں گی۔ اس نے کہا تیری ساس نے کیا، ساس تو ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے نکالی جوتی، مولوی اور سید کی طبیعت ٹھیک کر دی۔ اس نے کہا میں لے کر آئی اور میں ہی جادو کروں گی۔ یہ ہے من اتی عرافا، جو کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، صحیح ہے، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ ایک پتا گرتا ہے، پتا، کتنے درخت ہیں دنیا میں کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کتنے پتے گرتے ہوں گے؟ سبحان، ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ تو غیب کو جاننے والا کون ہے؟ کبھی کسی نجومی کے پاس نہ جائے، کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس نہ جائے۔ کیا
یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں نا ہماری، 40 دن تک فارغ، لم تقبل، فارغ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2230۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو کاہن اور عراف کے پاس آیا، نجومی کے پاس، فصدقہ بما یقول، جو وہ کہتے ہیں نا اس کی تصدیق کی، ہاں صحیح کہتا ہے، میرے دوست نے مجھ پر کوئی جادو کیا، صحیح کہتا ہے۔ سزا کتنی بڑی، زبان سے ہلکا سا کلمہ ہے نا، آپ صحیح کہتے ہیں، ایسے ہی ہوا ہے، اس کی بات کی تصدیق کر دینی، یہ نہیں ہے کہ سچی بات کی اور جھوٹی کی تصدیق، کسی بھی بات کی تصدیق کر دی، فصدقہ بما یقول، جو وہ کہتا ہے، تو سزا کتنی بڑی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر پر نازل شدہ دین کا انکار کر دیا، فارغ ہو گیا۔ امام ترمذی لے کر آئے 135 نمبر، آسمان سے کیا اترا ہے نبی پر؟ قرآن، احادیث صحیح ہے اس کی شرح۔ قرآن کا جو انکار کر دے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ پل صراط سے اندھیری کی طرح گزر جائے گا۔ یہ بڑے بڑے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بڑے بڑے، یہ آستانوں پر بیٹھے ہوئے نا، بڑے بڑے لٹیرے ہیں دین کے، دنیا کے تو ہی ہیں، دین کے بھی ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، اور ہم بڑے مزے سے شاہ صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بتائیے ذرا میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، دیکھیے ذرا ہاتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخری بات، غالباً چیپٹر ہمارا اینڈ ہو رہا ہے، اسے ختم کرتے ہیں، 2 باتیں رہ گئی۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے 9290۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتے کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ کتے پال کر ان کے بچے بیچ دیتے ہیں۔ ہم پچھلے ہفتے گئے سفر پر تو چوک میں کھڑا ہوا تھا وہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے اٹھا کر، اور خریدنے والے اس سے خریدتے ہیں۔ حرام، یہ کاروبار ہی حرام۔ انسان کا کیا کام ان جانور کے ساتھ؟ اور باغی عورت، گندی عورت، اس کی کمائی، رنڈی کی کمائی۔ مکہ کے مشرکوں نے بیت اللہ بناتے ہوئے نا اعلان کیا تھا رنڈی کی کمائی اللہ کے گھر میں نہیں لگائیں گے۔ دیکھو قبر پرست، اور وہ تو پالتے تھے، اس کام کے لیے جھنڈے لگے ہوتے تھے مکانوں کے اوپر، اوپن کام تھا وہاں پر، بازار حسن جیسے لاہور میں ہے وہاں پر اوپن تھا، سب کو پتا تھا۔ اس کی جو کمائی آئے گی نا اللہ کے گھر میں نہیں لگے گی، اور سود کی کمائی تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور میں آ کر مسجد والوں مدرسے والوں کو دیگ پکا کے دے دوں جی سود پاک ہو جائے گا۔ لوگوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا، بڑے بڑے جو ادارے ہیں نا، جامعات، بڑے بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں، تجار سے رابطے ہیں، تجار 10 لاکھ سود آیا، انہوں نے 1 لاکھ ادارے کو دے دی، اور ادارے والا جانتا ہے کہ میں جس فیکٹری میں جا رہا ہوں نا یہ ساری سود پر چل رہی ہے لذیذ کی فیکٹری۔ یہ تو اس رنڈی کی کمائی سے بھی گندا ہے۔ عورت کی، بدکارہ عورت کی اجرت، اور ہاتھ دیکھ کر شیرینی 1.25 روپے کی، 1.25 روپے ہوتا ہے نا پرانے زمانے، سید بیگم صاحب 1.25 روپے کا گھی جلانا ہے دربار پہ، 1.25 روپے وہ شیرنی
حرام ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے لا کر شرینی دی، آپ نے کھا لی؟ آپ نے کھا لی؟ اس نے جب دیکھا آپ نے کھا لی ہیں، پوچھا پتہ ہے کیا کھایا ہے؟ پتہ ہے کیا کھایا؟ ہمیں پتہ بھی ہونا کہ یہ حرام ہے اور کھانا بڑا مزے کا۔ میں ایک افطاری میں گیا ایک جگہ پر، مسجد کے حجرے میں افطاری ہوئی، بڑے بڑے خطیب حضرات بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے افطاری پہ چنا چاٹ اور وہ لا کر رکھ دی، اس میں پیاز تھے، کچے پیاز کھا کر مسجد میں جانا چاہیے؟ شیخ منع فرمایا رسول اللہ۔ صحابہ بھگا دیتے تھے، کہتے ہم او مسجد نبوی سے دور چھوڑ کر آتے تھے بندے کو۔ اب میں ان میں چیف گیسٹ تھا، انہوں نے سب سے پہلے مجھے ڈال کے دی، شیخ شرافت صاحب۔ تو میں نے کہا تو کچے پیاز ہیں، نماز کے بعد کھائیں گے، میں میزبان کا دل بھی نہ ٹوٹے، نماز پڑھیں پھر کھا لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، فوراً سن لی 10-12۔ انہوں نے کہا شاہ جی، انہوں نے فٹافٹ ڈونگا بھرا اپنے اپنے باؤلوں کے اندر غپ، اور نماز پڑھنے کے لیے اندر۔ پتہ یہ بعد میں مل جائے گی، پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے کھلا دی۔ غلام نے کہا کیا کھایا پتہ آپ کو؟ نہیں، وہ پہلے بھی لا کر کھلایا کرتا۔ کہتا جب میں مسلمان نہیں تھا نا، ایک بندے نے کہا ذرا بتانا، میں نے تکا مارا، ایسے پیر مارتا تھپکی دے کے، جا تینوں اللہ پتر دے سی۔ وہ ویسے پتر ہونا۔ میں ایک جگہ پر تقریر کر کے گیا تو ایک مولوی کہنے لگا شاہ جی مجھے کرنے دو، میری آج پہلی رات ہے شادی کی، یہ دوسری رات تھی، تو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، میں نے گھر پہنچنا ہے۔ میں نے کہا جا اللہ تجھے بیٹا دے گا، تقریر بھی کر لے اور جا۔ سال بعد اللہ نے بیٹا دے دیا۔ وہ اٹھائی پھرتا کہتا وہ شاہ جی کی دعا لگی بیٹا مل گیا۔ ایسے ہی تکا ہوتا ہے نا، ہم تو دعا دیتے ہیں نا، ہمارا تو تکے والی بات ہی کوئی نہیں۔ تو یہ کاہن حضرات جو ہے نا، میں کہتا مجھے، اب وہ کہتے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، کہانت شہانت میں بالکل جانتا ہی نہیں تھا، اس نے ایویں کہا میں مرد طریقے ایسے ہو جائے گا، ویسے ہی ہو گیا۔ آج اس کی میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا شرینی وہ آپ نے کھائی ہے، وہ میں لے آیا، تو آپ کیونکہ آقا ہے میرے تو آپ بھی کھا لیں، آپ نے کھا لیا۔ اچھا اب مولوی صاحب ہوتے کیا کہتے ہیں، اب تو کھا لیا نا جی، ہاں کی گھری ہوں تو چلی گئی، کیوں کڑیے اندر چلی گئی نا، اور کیوں کڑیے شاہ جی بس چھڈو نا، تسی مسئلہ بعد دسیا پہلے دسو نا۔ آئے ہائے قربان جاؤں ایمان ابو بکر کا رضی اللہ تعالی۔ ایسے انگلیاں چاروں لی، حلق میں ڈالی، سب کچھ واپس کر دی، سب الٹی کر دی، فارغ کر دی، کہ ابو بکر کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ، اور ابو بکر کے نام رکھنے والے ابو بکر ہم بھی ہیں مسلمان، اسی کے پیچھے چلنے والے، اور نام جو مرضی کھا جائیں، مسجد کا مال کھا جائیں، بچوں کا مال کھا جائیں، بچوں کو تھوڑا تھوڑا سالن اور باقی سارے دب دب کے بوٹیاں مدارس کے اندر۔ خیال کریں، اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔